زمین زمین نظام شمسی کا فاصلے کے حساب سے تیسرا سیارہ ہے۔ زمین بنیادی طور پر 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دی کرسٹ، دی مینٹل، آؤٹر کور، اور نمبر 4، انر کور۔ یہ سب سے بیرونی تہہ ہے جو چٹانوں سے بنی ہے۔ براعظم اور سمندر اسی پر قائم ہیں۔ وہ پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ پگھلے ہوئے اور جمے ہوئے فولاد اور نکل پر مشتمل تہہ ہے۔ اندرونی مرکزہ تقریباً 2400 کلومیٹر قطر پر محیط ہے۔ اس کا ٹیمپریچر تقریباً 4000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین نظام شمسی کا فاصلے کے حساب سے تیسرا سیارہ ہے۔ زمین سے متعلق چند اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔ استوائی قطر 12,742 کلومیٹر سے 12,756 کلومیٹر ہے۔ قطبی قطر پولر ریڈیس 12,714 کلومیٹر ہے۔ والیوم یعنی کمیت 5,976 ملین ٹن۔ زمین کا رقبہ 5,10,066 ملین مربع کلومیٹر۔ استوائی محیط 40,075 کلومیٹر۔ قطبی محیط 40,008 کلومیٹر۔ اوسط درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ۔ اوسط کثافت 5.52 گرام فی سینٹی میٹر، یعنی پانی کی نسبت 5.52 گنا سے زیادہ۔ محوری گردش کا دورانیہ 24 گھنٹے۔ محوری جھکاؤ 23.4415 ڈگری۔ سورج سے اوسط فاصلہ 14,95,98,000 کلومیٹر اور سال کی لمبائی 365 دن۔ کمپوزیشن آف ارتھ، زمین کی ساخت۔
زمین بنیادی طور پر 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 دی کرسٹ، نمبر 2 دی مینٹل، نمبر 3 آؤٹر کور، اور نمبر 4 انر کور۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دی کرسٹ یعنی قشر ارض کے بارے میں۔ یہ زمین کی سب سے بیرونی تہہ ہے جو چٹانوں سے بنی ہے۔ براعظم اور سمندر اسی پر قائم ہیں۔ زمین کے اوپر چڑھا خول جو سلیکیٹ پر مبنی ہے، اس کی کم از کم موٹائی 6 کلومیٹر ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک چلی گئی ہے۔ کرۂ ہجری یعنی دی مینٹل، قشر ارض کے نیچے واقع وہ تہہ جو پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ قشر ارض کے نیچے واقع کسی حد تک جمے ہوئے سلیکیٹ کی تہہ جو تقریباً 2800 کلومیٹر موٹی ہے۔ بیرونی مرکزہ یعنی آؤٹر کور، پگھلے ہوئے اور جمے ہوئے فولاد اور نکل پر مشتمل تہہ ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً 2300 کلومیٹر ہے۔ یہ زیادہ تر آئرن اور نکل پر مشتمل ہے۔ انر کور یعنی اندرونی مرکزہ، یہ زمین کے بالکل درمیان میں واقع جمے ہوئے فولاد اور نکل پر مشتمل ہے، جو نمایاں فرق کی بنا پر بخوبی پہچانا جاتا ہے۔ اندرونی مرکزہ تقریباً 2400 کلومیٹر قطر پر محیط ہے۔ اس کا ٹیمپریچر تقریباً 4000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تشکیل ارض کی داستان یعنی زمین کس طرح معرض وجود میں آئی۔ زمین آج سے
4 گرد و غبار کے ذرات گھومتی ہوئی گیسوں اور زیر تشکیل چھوٹے چھوٹے سیاروں کے مواد سے معرض وجود میں آئی۔ کشش ثقل نے ان عناصر کو انتہائی دباؤ کے تحت باہم ملا دیا، جس سے گھومتے ہوئے مادے کے اندر شدید حرارت اور دباؤ نے جنم لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گریویٹیشنل فورس نے ہیوی ایلیمنٹس کو سینٹر کی طرف کھینچ لیا اور گیسوں سمیت ہلکے عناصر اور مرکبات سطح کی طرف اکٹھے ہونے لگے۔ نوزائیدہ زمین کو زہریلی گیسوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، جو بالآخر عام ہوا میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ بیرونی تہہ سخت ہو گئی، اگرچہ سینٹر پھر بھی لیکوڈ فارم میں رہا۔ نظام شمسی کی ابتدائی تخلیق کے وقت سورج کے گرد گردش کرنے والے 9 بڑے اور ہزاروں چھوٹے گیسی مرغولے اولین عناصر کے دباؤ کے تحت مائع یعنی لاوا کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، جن سے بعد میں 9 سیارے اور بے شمار سیارچے وجود میں آئے۔ انہی میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ لیکوڈ اور گیسی حالت پر مشتمل ابتدائی زمین کے ہیوی ایلیمنٹس مرکز کی طرف سمٹ آنے سے ہلکے گیسی عناصر لاوے کے اوپر لیئر کی صورت میں چڑھ گئے اور رفتہ رفتہ لاوے کی سطح پر جھاگ نما تہ چڑھنے لگی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی چلی گئی۔ لاوے اور ہوا کے درمیان ٹھوس تہ کے چڑھنے کے بعد کرۂ ہوائی وجود میں آیا۔ گیسی عناصر میں کیمیکل ری ایکشن ہوا، جس کے نتیجے میں پانی نے جنم لیا اور پوری زمین پر تاریخ کی طویل ترین موسلادھار بارش ہوئی۔ تشکیل ارض کے مراحل اربع۔ زمین ابتداءً متحرک گرد و غبار، گیسوں اور کیمیائی مرکبات کا بادل تھی۔ نمبر 2، دوسرے مرحلے میں نسبتاً وزنی ذرات اس کے بادل کے مرکز کی طرف سمٹ آئے۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے میں زمین کی ابتدائی شکل و صورت بنی، جس میں مرکز دھاتی عناصر پر مشتمل تھا اور اس کے گرد شہابیے کی طرح کا مادہ چڑھا ہوا تھا۔ چوتھے مرحلے میں بیرونی چٹانوں کے پگھلنے سے کرۂ ہجری
اور قشر ارض تشکیل پایا۔ زمین کی اندرونی تہہ سے کیمیکلز سطح کی طرف تیر آئے اور انہوں نے سمندروں اور ابتدائی فضا کو تشکیل دیا۔ گیسی عناصر میں کیمیائی تعامل ہوا، جس کے نتیجے میں پانی نے جنم لیا اور پوری زمین پر تاریخ کی طویل ترین موسلا دھار بارش ہوئی۔ لاوے اور گیسی غلاف کے درمیان موجود ٹھوس تہہ جن جگہوں سے باریک یعنی گہری تھی، پانی ان سمتوں میں بہہ کر اکٹھا ہوتا چلا گیا اور یوں سمندر پیدا ہوئے، جبکہ اس ٹھوس غلاف کی جو جگہیں موٹی یعنی بلند تھیں وہ بتدریج براعظم اور سلسلہ ہائے کوہ قرار پائیں۔ اسی ٹھوس غلاف پر بنی نوع انسان لاکھوں سالوں سے آباد ہے۔